اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعونیوں پر لگاتار 5 عذاب۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لائے، مگر فرعون اور اس کے متبعین نے اب بھی ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور اعذار ثانی میں بھرپور کوشش شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ روح البیان، سورہ الاعراف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کا مسلط فرما دیا۔ وہ 5 عذاب یہ ہیں۔ نمبر 1، طوفان۔ ناگہاں ایک ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا، اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے، اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا، اور ان میں سے جو بیٹا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے داروں سے برباد ہو گئی۔ سنیچر سے سنیچر تک مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود یکے بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا، اور وہ نہایت ہی امن اور چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی، اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت شاندار ہوئی اور غلوں اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑا نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے عہد سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے، اور پھر سرکشی اور ظلم اور عصیان کی گرم بازاری شروع کر دی۔ دوسرا عذاب، ٹڈیاں۔ 1 ماہ تک تو فرعونی نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر اور تکبر اور ظلم اور ستم بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے اور ان کی کھیتیوں اور باغوں کو یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیاں تک کو کھا گئی، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بڑھ گئی جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے مومنوں کے کھیت اور باغ اور مکانات ان ٹڈوں کی یلغار سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہو گئی، اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کے دفع ہونے کے لیے دعا فرما دیں تو ہم لوگ ضرور ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا، اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام اور راحت میں رہے، لیکن پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے۔ ان لوگوں کے کفر اور عصیان میں پھر اضافہ ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ایذائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہے، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد عذاب آیا، گن۔ غرض 1 ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر کمل کا عذاب مسلط ہو گیا۔
بعض مفسرین کا بیان ہے کہ یہ گن تھا کہ ان فرعونیوں کے اناجوں اور پلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا گیا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا، اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغ بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بغلوں اور پلکوں کو چاٹ چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں چچکروں بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے کانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھس جاتے تھے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، اور نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک ہفتے میں اس قہر آسمانی و بلا ناگہانی سے بلبلا کر یہ لوگ چیخ پڑے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا عہد دینے لگے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ اوزاری پر رحم کھا کر دعا کر دی، اور یہ عذاب بھی رفع دفع ہو گیا۔ لیکن فرعونیوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم و عدوان پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر ایک ماہ کے بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہو گیا۔ مینڈک کا عذاب۔ ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے، اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا، جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کر گھس جاتے۔ ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے، اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کسی حالت میں بھی مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے، اور پھر روتے گڑ گڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے آئے، اور بڑی قسمیں کھا کر عہد و پیما کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے اور مومنین کو کبھی ایذا نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا، مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا عہد توڑ کر اپنی پہلی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئے، مومنین کو ستانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین و بے ادبی کرنے لگے۔ تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا۔ خون کا عذاب۔ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنوؤں، نہروں کا پانی خون ہو گیا، تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی، تو اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں، اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالے، مگر خدا کی شان کہ مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف شفاف اور شیریں پانی نکلتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ منہ لگا کر پانی پئیں گے، مگر قدرت اللہ تعالیٰ کا عجیب جلوہ نظر آتا۔ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہوتا تھا، اور فرعون والوں کے منہ میں جو جاتا وہ خون ہوتا تھا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چالیں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، تو آپ نے پیغمبرانہ رحم اور کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی۔ تو 7ویں دن اس خون عذاب کا یہ سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے، اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا، اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا۔
مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت اور بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے متبعین سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی دنیا ان عہد شکنوں اور مردودوں سے پاک و صاف ہو گئی، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں رہ گیا۔ تفسیر ساوی، سورہ الاعراف۔ قرآن مجید نے ان مذکورہ بالا پانچوں عذابوں کی تصویر کشی ان الفاظ میں فرمائی ہے: تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گن یا جوئے اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچانا ہے، جب ہی وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے۔ سورہ الاعراف۔